الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ موت ایک برحق چیز ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے موت اس پہ وارد ہو کے رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون پہ قرآن کریم کی کتنی ہی آیات نازل کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں۔ پھر یہ بات عرض کی تھی دو موتیں بدترین ہیں اور دو موتیں بہترین ہیں۔ جو بدترین اموات ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر اس کے متعلق بہت سی کلام فرمائی ہے، ان میں ایک یہ ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص کفر کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور کفر پہ اس کی موت آتی ہے، اللہ اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی اس پہ لعنت ہے۔ یہ بدترین موت ہے۔ دوسری موت وہ ہے جو انسان اسلام کا دم تو بھرتا ہے لیکن فسق و فجور گناہوں کی گندگی میں زندگی بسر کرتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اسی فسق کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی بدترین موت ہے۔
اور جو بہترین اموات ہیں، انسان بے شک اپنے بستر پہ مرے لیکن ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی بہترین موت ہے۔ دنیا کی زندگی سے ایک مومن کی موت اس کے حق میں بہت بہتر ہے، بے شک ہمارے لیے وہ تکلیف دہ ہے۔ ایک کسی شخص کا باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، بہن بھائی یا بیٹا بیٹی فوت ہو جاتی ہے، تو بعد میں لوگوں کے لیے تو یہ تکلیف دہ ہے، لیکن اس مرنے والے کے لیے یہ دنیا وما فیہا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے جو اسے ملی۔ اور سب سے بہترین موت آپ سے عرض کیا تھا شہداء کی موت ہے۔ اب یہ تو لوگ دنیا سے چلے گئے، اب اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ مرنے والے کے لواحقین کیا کریں؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، ایک صحابی کو مذاق کیا، تمسخر، کہ تمہارا نبی تو یہ باتیں کرتا ہے، تو انہوں نے آگے سے صفائی پیش نہیں کی تھی بلکہ کہا تھا ہاں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمیں واش روم جانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں اور استنجا کرنے کا، طہارت اختیار کرنے کا بھی اس طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور جس نبی نے ہمیں سارے طریقے سکھائے، کیا اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم میں سے کسی کا کوئی فوت ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کی توفیق سے آج کی مجلس میں یہی باتیں عرض کروں گا۔ پھر ہر مسلمان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، اور میں اللہ کی توفیق مانگتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس بات کو بھی مد نظر رکھوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، وہ میرا نام لے کے یہ بات کرتا ہے، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ دونوں باتیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا تاکہ میں اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہ کتنا اہم فریضہ ہے اور اس میں ہم کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میں ایک اپنا واقعہ آپ کو عرض کر دوں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے اور ہماری کیا ہے۔ ایک مرتبہ عمرے کے لیے اللہ کے گھر حاضری کا موقع ملا، تو وہاں ترجمان ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی زبان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں کے علماء سے ان کی ملاقاتیں کرواتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک ترجمان تھے، عبد الرحیم صاحب قصور سے ان کا تعلق تھا۔ وہ جب ہم گئے تو وہ کئی دنوں تک جو اردو بولنے والے دنیا کے مختلف ممالک سے علماء آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ میٹنگ کرتے رہے۔ پھر ایک دن ہمیں انہوں نے ایک شخص سے ملایا جو سعودی عرب کی مکہ مکرمہ کی مسجد توحید کے امام اور خطیب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شعبہ تجہیز و تکفین، یعنی مردوں کو غسل دینا، ان کو کفن پہنانا، انہیں دفن کرنا، اس کے سربراہ تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، کچھ بھی۔ ایک امریکہ سے ایک عالم دین نے ایک بڑا عجیب سوال کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی یہ سمجھ نہیں آئی، اتنا بڑا محکمہ کہ جس کا مقصد کوئی نظر نہیں آتا، کہ آپ نے ایک پورا محکمہ ترتیب دیا ہوا ہے کہ جو شخص سعودی عرب میں یا مکہ میں فوت ہوتا ہے، آپ فوراً اسے غسل دینے کے لیے اس کے گھر سے اس کی میت لے آتے ہیں، پھر اسے کفن پہناتے ہیں، پھر اسے دفن کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس نے جو بات کہی، یقین جانیے یہ تقریباً 15 سال پرانی بات ہے، میں آج تک اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے ہیں اور وہ ہمیں چوٹ لگاتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا تھی اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس نے بڑی معصومیت سے کہا ہم نے یہ محکمہ اس لیے بنایا ہے
کہ اپنے مسلمان جانے والے بھائی کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق الوداع کریں۔ آپ غور کریں ذرا، کیا سوچا کہ ہم اپنے جانے والے مسلمان بھائی کو سنت کے مطابق، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق الوداع کریں۔ یہ ہم زندگی کے آخری معاملہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارا اور اس کا تعلق کوئی نہیں رہ جانا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچ بنانی چاہیے کہ اگر ہمارا باپ فوت ہوا ہے تو ہم کتنی محبت کرتے ہیں اس سے، اگر ہماری والدہ فوت ہوئی ہے تو ہم اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اگر بھائی بہن یا بیٹا فوت ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو ہماری سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم زمانے کی رسومات کو پورا کریں، بلکہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کی روبرو ہمارے بھائی، ہماری ماں، ہمارے باپ نے جانا ہے، اس اللہ کے حکم کے مطابق ہم اسے الوداع کریں، تاکہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اسے کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے آغاز میں سورۃ الانعام کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں کا پوری طرح نگہبان ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اپنے بندوں پہ محافظ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ہماری زندگی میں کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے محافظ فرشتے ہمیں بے شمار مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جب یہ محافظ فرشتے بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا موقع؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، پھر یہی فرشتے موت کے اندر ان کی معاونت کرتے ہیں جو ملک الموت ہے۔ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس میں قطعاً کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر ہر فوت ہونے والے کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اور دو قسم کے پھر لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی روح ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچائی جاتی ہے، اور جب وہاں پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ اس روح کے لیے اعلان کرتے ہیں اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں جو لوگ ہیں ان میں اس کا نام بھی لکھ دو۔ اور ایک وہ ہے جو کفر یا فسق کی موت مرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی روح کو آسمان دنیا پہ لے جایا جاتا ہے، فرشتے کو جو آسمان کا دروغہ ہے وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان۔ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہیں کرے گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے نکے سے اونٹ کو نہیں گزارے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جائے گا۔ جب اس کی روح آسمان پہ نہیں چڑھے گی تو اسی وقت حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا اکتبوا کتابہ فی سجین۔ میرے بھائیوں، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ بات مجھے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے معلوم ہوئی ہے۔ آپ نے بقیع الغرقد قبرستان کے اندر اپنے صحابہ کی جماعت کے سامنے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ اس برے انسان کی میت آسمان تک نہیں چڑھے گی، اور وہیں سے اس کے لیے حکم ہوگا اکتبوا کتابہ فی سجین۔ اس کا نام
جہنم کے قید خانوں کے اندر جو قید خانے ہیں اس میں اس کا نام لکھ دو، العیاذ باللہ۔ تو ثم ردوا الی اللہ، پھر روح کو اللہ کی طرف لٹایا جاتا ہے، پھر اللہ کا حکم آتا ہے الی اللہ مولاہم الحق، لوگو وہی تمہارا حقیقی مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چل سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں زندگی کے کتنے ہی معاملات ہیں، ہم بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بہت انبیاء اور رسل اور نیک اور صالح لوگ اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا، لیکن جس کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا وہ اس کی شفاعت کر سکیں گے۔ بہت سے بد نصیب ایسے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، الا لہ الحکم، جس کا حکم ہے وہ بہت جلد تم سے حساب لینے والا ہے۔ اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو معاملات ہونے ہیں ان سے ہمیں ٹیکل کس طرح کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، صحابہ ساتھ ہیں، کہتے ہیں ایک قبر کے کنارے پہ بیٹھ کے آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین کی مٹی گیلی ہو گئی، کچھ جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا لوگو یہ منزل بہت مشکل ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، یہ منزل بہت مشکل ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اصل سوچنے والی باتیں یہ تھی، لیکن ہمیں غلط رستوں پہ چلا کے اس سارے معاملات سے غافل کر دیا گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز جاتے ہیں، ہمیں کیا حکم ہے ان کے لیے؟ تو سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے جب تمہارا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی زندگی کی آخری سانسوں میں پہنچا ہوا ہے، اور عموماً ہر انسان کو احساس ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہے یا کچھ بھی ہے، تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے اب اس کا آخری وقت ہے، اور اس وقت حکم یہ ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے فوت ہونے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ پھر نبی کریم نے اس کا ادب بتایا، یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو بابا جی، اماں جی کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہنا۔ ممکن ہے وہ اپنی موت کی تکلیف کے اندر انکار نہ کر دے، اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ۔ عربوں کو عموماً دیکھا ہے کہ وہ ہسپتال ہے یا گھر، کئی ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے مسلسل کلمہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ ایسا وقت آیا کہ اس کی ماں کی جان نکل رہی ہے اور اس کا آخری کلام یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے جب ہمارا کوئی بھی عزیز، ہمارا کوئی بھی ملنے والا، ہمارا کوئی محب جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر وہ ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اس کے لیے خیر کا سبب یہ ہے کہ ہم پورے حوصلے کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، اور اگر اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ ہمارے نصیب میں کلمہ کر دے۔ ہم یہ دعا تو مانگتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہ بیماری آئی زندگی کے آخری ایام میں،
ابھی اس بیماری میں ایسی کیفیت نہیں تھی کہ انسان سمجھتا کہ یہ شاید آخری بیماری ہے، اس کے باوجود آپ بیماری نے مسلسل استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے، اور جب اللہ کی طرف سے معافی ہو جائے تو انجام اللہ کی طرف سے ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ کوئی کلمہ پڑھائے یا نہ پڑھائے، کوئی تلقین کرے یا نہ کرے، اگر ہماری استغفار، ہماری معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ انجام کو اچھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں جب ابھی موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آئے گی، ہمیں اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ وہ کون سی دعا جو نبی کریم نے سکھائی، آپ خود بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے اللہ، میرے انجام کو بہت اچھا کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں میرا انجام اچھا کر دینا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بھی بچانا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھنا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کے ساتھ ہمارے انجام کو اچھا فرما دے۔ تو پھر انسان جب فوت ہو جاتا ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابی رسول تھی، بعد میں ام المومنین بنی، ان کے خامد ابو سلمہ فوت ہوئے۔ اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، ابو سلمہ ایک دن اپنے گھر آئے تو چہرہ بڑا چمک رہا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے، کیا بات ہے، آپ بڑے خوش ہیں آج؟ ابو سلمہ کہنے لگے، آج نبی کریم نے ایک ایسی بات بتائی ہے، اگر مجھے سرخ اونٹ ملتے، ہمارے ہاں سونا سب سے قیمتی چیز ہے، عربوں کے اندر سرخ اونٹ سب سے قیمتی چیز تھی، تو کہ اگر مجھے سرخ اونٹ ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی رسول اللہ نے جو آج بات سکھائی ہے اس کی خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، مجھے بھی وہ سکھا دیجیے۔ تو ابو سلمہ کہنے لگے، نبی کریم نے فرمایا، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے یا اس کی محبوب چیز اس سے چھن جاتی ہے، اس وقت وہ یہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ رب العزت، اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ یہ چیز تیری تھی، تو لے گیا، میں بھی تیرا ہوں، مجھے بھی لے سکتا ہے، سب نے لوٹ کے تیرے حضور ہی آنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کا مجھے اجر، بہتر بدلہ دے۔ واخلف لی خیرا منہا، جو چیز مجھ سے چھن گئی ہے اس سے بہتر اس کا نعم البدل عطا کر۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اچانک ابو سلمہ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دعا جو یاد کی ہوئی تھی نا، جب ابو سلمہ فوت ہوئے میں نے اسی وقت یہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتے ہیں میں نے پڑھنے کے بعد اپنے دل میں سوچا، اللہ کی بندی، مدینے کی اس بستی کے اندر ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ کیونکہ ایک شریف النفس عورت کے لیے اس کا خامد سب سے بہتر ہوتا ہے، اور ابو سلمہ ایک خوبصورت انسان تھے اور مالدار بھی تھے، اور ایک گھر کے لیے اس سے آگے اور کیا چیز ہو، پھر وہ اپنی بیوی سے محبت بھی کرنے والے تھے۔ تو ام سلمہ کہنے لگی، میں نے اس دن کہا کہ بے وقوف تو نے کیا سوچا، کیا دعا مانگی، کیا ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ جب آپ کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح آیا، تو ام سلمہ اسی دن سجدے میں پڑھ کے کہنے لگی، اللہ واقعی تیرے وعدے سچے ہیں، مجھے ابو سلمہ سے بہتر انسان مل گیا، نبی کریم سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ام سلمہ نے نبی کریم کو پیغام بھیجا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
آپ نے آتے ہی ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا اور کہنے لگے کہ جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو فوری طور پہ اس کی آنکھیں بند کرو، کیونکہ جب روح نکلتی ہے آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، اس کے پیچھے دیکھتی ہیں اسے جاتے ہوئے، اس لیے جب فوت ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کرو، اس کے جسم کو سیدھا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت تو ان کے گھر والے چلا چلا کر رونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، مگر خیر کی بات اپنی زبان سے نکالو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةُ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس وقت تم جو بات اپنی زبان سے نکالو گے فرشتے اس پہ آمین کہیں گے۔ کیا نکالتے ہیں ہم کہ کسی کا خامد فوت ہو گیا، وہ کہتی ہے میں لٹی گئی، میں ماری گئی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو اگر فرشتے آمین کہیں تو پھر واقعی لٹی گئی۔ تو اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو زبان سے اچھی بات نکالو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ تھا کہ آپ نے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمۃ، اے اللہ ابی سلمہ کو معاف کر دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان میں اس کے درجات کو بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اس کے جو پچھلے لوگ ہیں اے اللہ تو ان کا خلیفہ، ان کا نائب بن جا، اے اللہ ان کی حفاظت کرنے والا تو بن جا، واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، وَلَهُ، اور اس مرنے والے کو بھی معاف کر دے، یا رب العالمین، اے دونوں جہانوں کے رب، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دینا، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اے اللہ اس کی قبر کو منور فرما دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو فوراً واویلا اور اپنے آپ سے باہر ہو جانا، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دینا، ہائے ہم مر گئے، ہم لوٹ گئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ کہا فرشتے تمہاری باتوں پہ آمین کر رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس کی مغفرت کی دعا کہیں؟ اگر لمبی دعا نہیں آتی تو یہی کہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ ہماری دعا پہ، ہماری بات پہ فرشتے آمین کہیں گے، تو جب فرشتے ہماری دعا پہ آمین، آمین کا مطلب ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، تو حقیقتاً یہ حقیقت ہے، یہ وہ بات ہے جو اپنی میت کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ رونا پیٹنا یہ میت کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، واویلا کرنا دو نقصان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کی آوازیں نکالی، جس نے بین ڈالے، اس طرح کیا، فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جو شخص بین کرے، اس کو جائز سمجھے، جو عورت ایسا کرے، اگر وہ بے توبہ مر جاتی ہے، وہ مرد مر جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ گندک کی شلوار اور کھجلی خارش کا کرتا اسے پہنائے گا، اور یہی عذاب اسے ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ کہ اگر دنیا میں بے صبری کی، اور آپ دیکھیں صبر کی اہمیت کیا ہے، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، اللہ حکمن کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزیں کہی، خوف بھی ڈال کے آزما سکتا ہوں، من الخوف والجوع، بھوک ڈال کے بھی آزما سکتا ہوں، ونقص من الاموال، مال بھی چھین کے آزما سکتا ہوں، والثمرات، ایسی بیماریاں لگا دوں گا، پھل چھین لوں گا سارے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، آم کا موسم آیا، کہتے ہیں آم سارے جو ہے پھلوں کا بادشاہ ہے، کتنے لوگ ڈائبٹیز کی وجہ سے آم چکھ بھی نہیں سکے۔ والثمرات،
کتنے پھل ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں بند ہو جاتے ہیں، نہیں کھا سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس پہ واویلا نہیں کرنا، وبشر الصابرین، بشارت ان کے لیے ہے جو صبر کریں گے، جو اللہ کا حکم سمجھ کے اسے قبول کر لیں گے، بس ٹھیک ہے جی اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کسی انسان پہ مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتا ہے، انا للہ، یہ اللہ کی تھی وہ لے گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ ہی کے حضور جانا ہے۔ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ شخص ہے جس نے مصیبت پہ صبر کیا، اس پہ اللہ کی طرف سے درود اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صبر کرنے والا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا، اللہ کے فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی رکھنے والا، کہا یہی تو ہدایت یافتہ ہے۔ ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، ہمارے ایک بھائی تھے ہمارے گجرانوالہ سے، وہ لکڑی کا کام کرتے تھے مکہ مکرمہ میں، پچھلے سال کرونا میں وہ وفات پا گئے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ انہوں نے مجھے بات سنائی، کہتے ہیں ان کا جو کفیل تھا، جن کے پاس وہ کام کرتے تھے، جن کے ورشے کے اندر، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ ہمیں دوسرے دن معلوم ہوا جب اس کی تدفین ہو چکی تھی۔ ہم سب جتنے وہاں کام کرنے والے تھے سب اس کی تعزیت کے لیے گئے، تو رستے میں وہ مجھے کہنے لگی ہم بات کیا کریں گے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم سب سے پرانے ہو، عربی کے کچھ الفاظ جانتے ہو، ہم سے بہتر تم بات کرنا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سارا رستہ سوچتا گیا، کبھی میں کوئی لفظ سوچوں کہ یہ کہیں گے اس کی تعزیت کے لیے، یہ کہیں گے، کہتے ہیں جب اس کے سامنے گئے مجھے اور کچھ نہ سوجا، میں نے کہا تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے اس میں۔ وہ جو خود غم میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا چہرہ اٹھا کے کہا اللہ کے فیصلے پہ تجھے دکھ ہوا ہوگا، مجھے دکھ نہیں ہوا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور یقین مانیے ہم یہاں پہنچنے تک شاید ہمیں بہت وقت لگ جائے، ہمیں بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہو کہ ہم یہاں تک پہنچیں کہ اللہ کے فیصلے پہ اپنے آپ کو ٹھہرا دیں۔ اس نے اپنے بیٹے کی موت پہ کہا کہ تمہیں اللہ کے فیصلے پہ دکھ ہوا ہوگا، مجھے اللہ کے فیصلے پہ دکھ نہیں ہے، میرے رب کی رضا تھی جو ہو گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موت کے وقت صبر کو ہی صبر کہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، زور زور سے رو رہی۔ آپ نے اسے کہا مائی صبر کر۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کون تھا۔ اس نے کہا تیرا مرا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا، جاؤ اپنا کام کرو، تجھے کیا پتہ کسی کے دکھ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حوصلے والے تھے، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام آپ کی ذات مطہرہ پہ بھیجے۔ ہم جیسے تو نہیں، تو ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے، اس کی جرت کیسے پڑی یہ بات کرنے کی۔ آپ خاموشی سے چل پڑے، ٹھیک ہے یہ اپنے دکھ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ پیچھے سے آنے والے ایک شخص نے کہا اماں تجھے پتہ ہے یہ کون تھے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے پھر اپنی جان کی، اپنے ایمان کی پڑ گئی، سب کچھ چھوڑا، دوڑ پڑی پیچھے نبی کریم کے، جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب صبر کیا۔ آپ نے اس وقت فرمایا جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، آپ نے فرمایا اماں صبر وہ جو پہلے وقت پہ کیا جائے، یہ صبر نہیں ہے کہ رو دو کہ جب تھک جائیں تو پھر میں نے صبر کر لیا ہے جی، صبر وہ جو پہلے وقت پہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بے شمار مرتبہ قرآن میں کہا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے، صبر کرنے والے ہی اللہ کے دوست ہیں۔ تو پھر ہم نے رونا پیٹنا کیوں اسے اسلام اور مذہب بنا لیا ہے؟
اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو غسل دینا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کام پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بیٹا اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹی اپنے ماں کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے مسلمان کو غسل دیا اور اس نے اس کے عیوب پہ پردہ ڈالا، یعنی اس کا جسم پہ عیب نظر آیا، اس نے نہیں بیان کیا، پردہ ڈالا، جب قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کے عیبوں کو ننگا کرے گا، اللہ اس شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور اس سے بڑی ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من غسل میتا فقتم علیہ غفر له 40 مرۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا، اللہ 40 مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ ہم 500 روپے میں یہ سارا کام کروا کے خوش ہیں کہ ہمارے ابا جی کا غسل ہو گیا، اور وہ بے شرم آدمی پورے محلے کو بتاتا ہے باپ پہ اندر جو جو غلطیاں ہوتی ہیں۔ جس باپ نے پیدا ہونے سے لے کر ہمیں کاروبار کروانے تک اپنی پوری زندگی کو گال دیا، آج اس کے لیے یہ بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دے دیں۔ اس کے لیے بھی 500 روپے کا مزدور ڈھونڈا ہم نے، اور اس کے بعد اگر کفن کی باری آئی تو ہم اپنی ماں کے پچھلوں کو ڈھونڈتے رہے کہ آ کے ہمارے باپ کو کفن پہناؤ، یا اپنی بیوی کے میکوں کو ڈھونڈتے رہے کہ اپنے سسر کو آ کے جو ہے کفن پہناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کفن پہنایا، قیامت کے دن اللہ ریشمی حلہ اسے پہنائیں گے، لوگ دیکھ کے رشک کریں گے۔ ہم اس بات پہ بھی احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے اس کے کفن کا بندوبست کیا، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو امامہ نے یہ حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فسترہ سترہ اللہ من الذنوب، جس نے میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کو چھپایا، اللہ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن چھپائیں گے۔ ومن کفن مسلما کساہ اللہ من السندس، اللہ اسے قیامت کے دن ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج ہمارے بعض علماء نے نامعلوم کس پر کی اڑائی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے بھی مولویوں کو شرم نہیں آتی، لوگوں کو یہاں تک کہا کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو وہ اپنے خامد کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے، جب کوئی مرد فوت ہوتا ہے تو وہ اپنی عورت کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کون سی بات ہے، کہاں سے لائے؟ میرے آقا علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بخار سے تپ رہی تھی، بخار کی حالت میں تھی، تو نبی کریم نے آ کے ان کا چہرے پہ ہاتھ لگایا تو سخت بخار تھا، تو کہا، عائشہ فکر نہ کرو، اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئی، میں اپنے ہاتھوں سے خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفن کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر فوت ہوتے ہیں، تو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس انہیں کفن دیتی ہیں، اور نبی مکرم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوتی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کو غسل دیتے ہیں۔ میاں اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے، ہم اسے غیر محرم بنا دیا، کہا تم ان کا چہرہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کیا رسول اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے کے مترادف نہیں ہیں؟ کس بات میں اپنے رسول کی باتوں کو نہیں جھٹلا رہے اور پھر اسے دین کا نام دے رہے ہیں، اور ایسی باتوں پہ علماء کو خوف خدا بھی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہو چکے
مجھے بتائیں سیدنا ابو بکر کو جو غسل ان کی بیوی نے دیا کیا گناہ کیا تھا؟ پھر کیا اس کائنات کی بہترین خواتین میں بہترین خاتون نبی کریم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا، جنت کی خواتین کی سردار، انہیں غسل ان کے خامد سیدنا علی نے دیا تھا؟ کیا سیدنا علی نے گناہ کیا تھا؟ العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، اس کے بعد کفن دینا ہے۔ ہمارے ہاں کفن کی بھی عجیب و غریب، عورتوں کے لیے الگ لباس اور کفن بنایا جاتا ہے، مردوں کے لیے الگ، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 3 چادروں میں کفن دیا گیا، اور مردوں اور عورتوں کے لیے 3 چادریں عطا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام عطیہ کہتے ہیں آپ کی بیٹی زینب فوت ہوئی، ہم انہیں غسل دے رہے تو نبی کریم تشریف لائے، آپ نے فرمایا انہیں 5 یا 7 مرتبہ غسل دو، اس کے بعد مجھے بلانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا تہمت پھینکا ان کی طرف، اس چادر کو ان کے لپیٹا گیا، پھر 2 چادریں اور دی گئی، ان میں لپیٹا گیا۔ ہمارے ہاں عورت کے لیے لباس بنایا جاتا ہے اور اس کے سر پہ اس طرح دوپٹے دیے جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء پگڑیاں باندھ کے کفن دیتے ہیں۔ دنیا میں رسول اللہ سے بڑا عالم دین کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں رسول اللہ سے بہتر متبرک کون ذات ہو سکتی ہے؟ آپ کو نہ پگڑی پہنائی گئی، نہ آپ کو قمیض پہنائی گئی۔ ہم ان لوگوں کا سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں۔ یہ کس نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ کس دین کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ جو دین ہمیں رسول اللہ دے کے گئے اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ چاہے عالم دین ہے یا غیر عالم ہے، وہ پیر ہے یا مرید ہے، نہ پگڑی کفن کے اندر روا ہے، نہ ٹوپی پہنانا ہے، نہ عورت کو قمیضیں پہنانا ہے۔ 3 چادروں میں رسول اللہ نے کفن دیا، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے لیے جلدی کرو، فإن تک صالحة فخیر تقدمونها، اگر وہ اچھا ہے تو جلدی سے اس کے انجام تک پہنچاؤ، جو انعامات اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں وہاں تک پہنچے۔ وَإِن يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَسْعُونَهُ عَنْ رِكَابِكُمْ، اگر یہ اس کے سوا یعنی برا ہے تو اپنے کندھوں سے اس برائی کو پھینکاؤ، تو اس کو رکھ دینا کہ فلاں آئے گا تو پھر فلاں آئے گا تو پھر۔ یاد رکھیں مرنے والا 2 چیزوں میں ایک بات کہہ رہا ہے، اگر تو وہ اچھا ہے تو وہ منتیں کر رہا ہے قدمونی قدمونی، انسان اور جن کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سن رہی ہے، وہ منتیں کرتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ اگر وہ برا ہے تو وہ چیخ چیخ کے کہتا ہے یا ویلتا این تذہبونی، ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد میرے پیارے بھائیو جنازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے سے پہلے ہم میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میتوں کے پیچھے جاؤ تو 2 کام نہ کرنا، ایک زبان سے آواز نہ نکالنا، ایک آگ کو ساتھ لے کے نہ جانا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی مذہبی گیت پڑھتے ہوئے اپنی میتوں کے پیچھے جاتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا، اور مجوسی آگ کو مقدس سمجھ کے اپنی میتوں کے پیچھے جاتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا۔ میرے بھائیو ہم نے تیسرا طریقہ نکال لیا، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت نعرے بازی کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم نے کہا آواز نہ نکالنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے بلند آواز سے بولنے کو بھی برا سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جنازے کے پیچھے آگ میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان سگریٹ نوشی کرتا ہوا جنازے کے پیچھے چلے۔ تو میرے پیارے بھائیوں جب جنازے کے پیچھے جاتے ہیں تو ایک سوچ لینی چاہیے کہ جس میت کو ہم لے جا رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ اعمال کچھ نہ کچھ انسان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اگر تو وہ اچھا ہے
تو وہ یہی کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی، جلدی جلدی لے کے چلو۔ تو اگر وہ برا ہے وہ کہتا ہے یا ویلتا این تذہبونی، ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں انسان نہ ہوتا۔ تو جب میری میت یا آپ کی میت جا رہی ہوگی تو ہم کیا کہہ رہے ہوں گے، یہ سوچ کے جانا چاہیے، اور اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرے انجام کو اچھا کر دینا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی موت نصیب فرمانا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ یہ ہماری دل کی دعائیں ہونی چاہیے، اس وقت ایک سوچ بننی چاہیے، اس وقت تصور یہ ہونا چاہیے، نہ کہ گپ شپ کے انداز میں جانا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں یا ایک جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب جنازے کا وقت آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب کسی میت پہ جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگو، اور جس شخص نے اس جنازے کا صحیح حق ادا کیا، جب وہ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ ایک احد پہاڑ کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اور یقین مانیے، آپ تحقیق کر کے کسی جنازے میں دیکھ لیں، آپ کو 90% لوگ ایسے ملیں گے جنہیں جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، اور سوال کرتے ہیں جنازہ نہ آتا ہو تو کیا پڑھیں، اور کئی مولوی اپنے پاس سے ہی کہتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہو۔ بھائی رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے ہٹ کے جو مرضی پڑھ لو، وہ حق نہیں ادا ہوگا۔ ہم اپنی میت کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں۔ صحابہ کتنے حریص تھے ان باتوں کے۔ عبداللہ ذوالبجادین ایک بڑے نیک صحابی تھے، بات لمبی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف اتنی سی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے بڑی قربانی دے کے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے، اور جب آئے تھے تو نبی کریم نے کہا تھا جتنی خوشحالی کی زندگی تم نے بسر کی، عبداللہ مجھے بتا کوئی میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ آپ نے جب بار بار کہا تو عبداللہ ذوالبجادین نے کہا اگر آپ میرے لیے کچھ مانگ سکتے ہیں تو اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ آج شہادت کی موت پہ غم مناتے ہو، آج شہادت کی موت کو تانا بنا دیا ہے ہم نے۔ تو کہا اگر آپ مجھ سے اللہ سے کچھ مانگ کے دینا چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ التجا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ تبوک کے میدان میں یہ فوت ہوتے ہیں، نبی کریم ان کے جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے وہاں جو دعائیں مانگی صحابہ نے اسی وقت دعا یاد کر لی۔ عوف بن مالک کہتے ہیں جب آپ نے مانگی تو میں نے اپنے دل میں کی کاش آج عبداللہ ذوالبجادین نہیں میں مرا ہوتا اور میری میت پہ رسول اللہ یہ دعا مانگتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اسے بھی عافیت دے، اس کے پچھلوں کا بھی عافیت۔ واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی عزت والی مہمانی کرنا۔ ووسع مدخلہ، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے آ رہا ہے، اس سے بہتر گھر عطا کر، اے اس کے مدخل، اس کے قبر کو وسعت دینا۔ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے آ رہا ہے، اس سے بہتر گھر عطا کرنا۔ واہلا خیرا من اہلہ، ایک اہل کو چھوڑ کے آ رہا ہے، اس سے بہتر اہل دینا۔ وزوجا خیرا من زوجہ، ایک بیوی کو چھوڑا ہے، اس سے بہتر بیوی دینا۔ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دینا۔ وادخلہ الجنہ اللہم اعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، اے اللہ اسے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچا دینا۔ اللہم اعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یہ وہ دعا تھی جو رسول اللہ نے جنازے میں مانگی۔ عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے اسی وقت زبانی یاد کر لی۔ ہم ساری زندگی ان کلمات کو نہیں یاد کر سکتے، یہی کہتے رہیں گے جب کسی جنازے پہ جائیں گے نہ آتا ہو تو کیا کریں؟ تو کل جب میرا اور آپ کا جنازہ ہوگا تو کتنے لوگ پڑھیں گے جنازہ؟ جی
کتنے لوگ کہیں گے اللہم اغفر لہ ورحمہ؟ کتنے لوگوں کو یہ بات آتی ہوگی؟ جب ہم ساری زندگی اپنی میتوں کے ساتھ خیانت کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ کون دیانت کرے گا؟ پھر اس کے بعد آپ قبر پہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہی ہے، کسی کو تصور بھی نہیں ہے، ہم قبر کی سائیڈ پہ اپنی چارپائی کو رکھ کے سائیڈ سے میت کو اتارتے ہیں، جبکہ رسول اللہ قبر کی پاؤں میں میت کو رکھ کے اس کی طرف سے، پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس سے پہلے یہ بات ذہن میں آئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے ہاں عموماً علماء بھی اس بات پہ غلطی کرتے ہیں. آپ جب میت کی، مرد کی میت پہ جنازہ پڑھاتے تو اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب عورت کی میت پہ جنازہ پڑھاتے تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم میت مرد کی ہو یا عورت کی ہو، علماء درمیان میں کھڑا ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. پھر اس کے بعد دفن کے وقت آپ پواندی کی طرف سے میت کو داخل کرتے ہیں اور اس کا رخ قبلے کی جانب کرتے ہیں، ہم صرف چہرہ کرتے ہیں. عرب لوگ اس کو دائیں بل لٹاتے ہیں میت کو، یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد دفن کر دے. قبر پہ مٹی ڈالنے کے بعد رسول اللہ کہتے اب تمہارے بھائی یا تمہاری بہن سے سوال و جواب ہونے لگا ہے، اس کے لیے استغفار کرو اللہ سے، اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا مانگو. ہم وہاں کہتے ہیں انی دفعہ قلو اللہ، انی دفعہ فاتحہ پڑھ کے انہوں بخش دیو. بھائی کہاں آیا ہے لیس للانسان الا ما سعی؟ انسان کے لیے تو وہ ہے جو اس نے خود کیا. تو یہ ہم نے کہاں سے لے لیا کہ پڑھوں میں اور بخشوں اس کو؟ وہاں تو دعا ہے، ایک التجا ہے، ایک اپلیکیشن ہے جو اللہ کے حضور پیش کرنی ہے. اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے. اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اس امتحان میں اسے ثابت قدم رکھنا. اے اللہ کلمہ توحید پہ اسے ثابت قدم رکھنا. ہم نے تو اللہ سے التجا کرنی ہے. ہم وہاں ثواب بانٹنے پہ چلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پھر 40 قدم پیچھے آؤ پھر دعا کرو، یا اس وقت اعلان کرتے ہیں جی کل صبح 9 بجے دعائے خیر ہوگی. جو دعا جنازے کے اندر رسول اللہ نے کہی اسے خیر نہیں سمجھا، جو دعا قبر کے اوپر رسول اللہ نے کہی وہ ہمارے لیے دعا خیر نہیں ہے. جو ہم نے اپنے پاس سے ایجاد کی وہ دعائے خیر ہو گئی. جو مولوی نے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے، ان یتیموں کا مال کھانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے پیٹوں کو بھرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا، ہم اس کو دعائے خیر کا نام دیا، اور جو رسول اللہ نے دعا کی اس میں خیر نہیں ہے. جبکہ جو رسول اللہ نے دعا کی، کہا ایک احد پہاڑ کے برابر نیکی ہے. جب قبر پہ دعا مانگو گے تو ایک اور احد پہاڑ کے برابر نیکی ہے. ہم نے اس کو خیر نہ سمجھا. پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد، میں پچھلے جمعے عرض کر چکا، نبی کریم نے اپنے چچا کے بیٹے جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، ان تینوں کی شہادت پہ کہا آج کے بعد ہمارے بھائیوں کی تعزیت کے لیے کوئی نہیں آئے. یہ جنگہ موتا کے شہداء تھے. تیسرے دن کہا آج کے بعد میرے بھائی کے گھر تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے. جس نبی نے اپنی زندگی میں اپنے شہداء کی تعزیت سے منع کر دیا کہ آج کے بعد تعزیت نہیں ہے، اس نبی کے نواسے کا نام لے کے 1443 میں بھی ہم تعزیت کے نام پہ پورے ڈرامے کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اور کہا جو اس غم کو نہیں مناتا وہ ابلیس کا بھائی ہے، وہ یزید ہے، وہ فلان ہے. جو مرضی نام لے لو، ہم اس لیے تعزیت نہیں کرتے، ہم اس لیے سوگ نہیں کرتے کہ ہمارے نبی نے منع کیا تھا. ہمارا نام اللہ کی بارگاہ میں جو ہوگا ہم اس پہ خوش ہیں. لوگ ہمارا کیا نام رکھتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں پچھلے جمعے یہ بات عرض کر چکا،
جو صرف یہ کہے کہ میں سیدنا حسین سے محبت نہیں کرتا، میں اس کے ایمان کو ایمان ہی نہیں مانتا، مخالفت نہ بھی کرے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں سیدنا حسین سے محبت نہیں کرتا، لیکن ساری دنیا سیدنا حسین بن جائے تو وہ اپنے نانے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے لیے بات آپ کے نانا کی ہے۔ اور دوسری بات، کیا سیدنا حسین نے کہیں کہا ہے کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میرا سوگ منانا، میرے لیے اپنی شادیوں کو چھوڑ دینا؟ کیا کہیں کہا ہے؟ اگر شہادتوں پہ سوگ مناتے ہوئے شادیوں کو چھوڑنا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے چھوڑ دو۔ کوئی بھی تاریخ میں ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی رسول اللہ کا صحابی شہید نہ ہوا ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، جہاں خوشیاں ہیں وہاں غمی بھی آتی ہے، تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہی اسے منائیں، تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا